بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے حضرت علیہ السلام سے اختلاف کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد علیہ السلام کو اپنی اولاد قرار دے دیا تھا، اور قرآن مجید نے انہیں ابنائے کا لقب دے دیا تھا، اور حضرت عائشہ مستقل طور پر محروم اولاد تھی، لہٰذا ان میں یہ جذبہ حسد پیدا ہونا ہی چاہیے تھا۔ دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانا کو شغاف کیا اور زیرو کو پیدا کیا۔ اگر حاضرین کی موجودگی انصار کے وجود سے حجام حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسگی پر یک چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اس کی گردن پر ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اول ہی کے کاسہ سے سراب کرتا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ایک عراقی باشندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو ایک خط دیا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں کچھ فوری جواب طلب مسائل تھے۔ چنانچہ آپ نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کیا کہ حضور بیان جاری رہے۔ فرمایا کہ افسوس ابن عباس، یہ تو ایک شکشکہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ شکشکہ اونٹ کے منہ میں وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو غصہ اور ہجان کے وقت باہر نکل آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بخدا قسم مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس امر پر ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی بات پوری نہ فرما سکے اور آپ کا کلام ناتمام رہ گیا۔ سعید شریف رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد ان اشناک لہا کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ناکہ پر مہار کھینچنے میں سختی کی جائے گی اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے گا تو اس کی ناک زخمی ہو جائے گی، اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو اختیار سے باہر نکل جائے گا۔ عرب اشنک الناک اسی موقع پر استعمال کرتے ہیں جب اس کے سر کو مہار کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور وہ سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کیفیت کو شنقاہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ ابن السقیط نے اصلاح المنطق میں بیان کیا ہے کہ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس میں ایک لام کا اضافہ کر دیا ہے۔ اشناک لہا تاکہ بعد کے جملہ اسلس لہا سے ہم آہنگ ہو جائے اور فصاحت کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ ان میں جو لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔